اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا، اسے مختلف صلاحیتیں، کمالات نوازے، دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے کیا، مقصد کیا تھا، کیوں کیا؟ بس اللہ کا ایک ارادہ ہوا کہ ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں، اسے یہ صلاحیت اور یہ سب انعامات یہ عطا کر دیتا ہوں، پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے چاہے وہ زندگی گزار لے۔ تو اسی بات کو سورہ المؤمنون پہ بیان کیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں لا یعنی پیدا کیا اور یہ کہ تم پلٹ کر میری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ کسی کا یہ گمان ہے تو فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ تو کیوں پیدا کیا؟ تو سورہ ذاریات میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ تو وجہ تخلیق اللہ کی عبادت کروانا ہے انسان سے، اور دوسری وجہ تخلیق سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو وہ خلافت کا کام کرے گا، میری نیابت کرتے ہوئے میرے حکم، قانون، شریعت، نظام کو زمین پر عملاً قائم رائج کرے گا۔